اور چندرشیکھر کی پارٹی کو سپورٹ کرنا اور جو ہے ایم آئی ایم پارٹی کو سپورٹ کرنا اور اس کے بارے میں پوسٹ شیئر کرنا فیس بک پر پبلکلی، یہ اس طرح کے لوگوں کے لیے وہ جگہ نہیں ہے، وہ عہدہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ بہت ہنگامہ کر رہے تھے مولانا شفیق قاسمی صاحب کے بارے میں کہ وہ سیاسی مولانا ہے، تو یہ بھی تو سیاسی مولانا بھائی، یہ بھی تو کسی پارٹی کو ہی لے کر چل رہا ہے، تو ایسے آدمی کو اتنی بڑی مسجد کی امامت کے لیے طے کر دینا یہ ٹرسٹیز کی کھلی ہوئی غلطی ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو اس کے بارے میں ضرور نوٹس لینا چاہیے اور مسلمانوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ناخدا مسجد کی حیثیت پورے صوبہ کے لیے مرکزی حیثیت ہے، تو ایسے مسجد کے امام کو علمی، روحانی اور بزرگ شخصیت ہونا چاہیے، جس کے پاس کچھ تجربات بھی ہوں اور جو جہادیدہ بھی ہو، تو ویسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ایک بہت کم عمر کے نوجوان کو امامت کے لیے طے کر دیا گیا ہے، اور ان کے فیس بک پوسٹ سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی ہلکی قسم کا آدمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام کو طے کرنے کے لیے شریعت نے کچھ گائیڈ لائنز دیے ہیں، وہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس گائیڈ لائن کے حساب سے ایک سلیکشن کمیٹی بنایا جانا چاہیے، اس میں یہاں کے شہر کے بڑے علماء جو موجود ہیں اس شہر میں ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی جاتی، اور پھر ایک ایڈورٹیزمنٹ شائع ہونا چاہیے جہاں سے لوگ اپلیکیشن دیتے یا لوگ پروموٹ کرتے کسی کے بارے میں، کسی کو انٹروڈیوس کرتے، پھر ان کا سلیکشن کمیٹی جائزہ لیتی ہے، اور جائزہ لینے کے بعد اگر وہ اس مقام پر بٹھائے جانے کے لائق سمجھ میں آتی تو ان کا فیصلہ ہوتا۔ یہ پاگل پن کا بھی یہ جو ہے ایک لیبل ہوتا ہے کہ ایک جو ہے کسی اونچے پوزیشن پر کسی چھوٹے بچے کو لا کر بٹھا دیا جائے، جبکہ اس کے نائب لوگ اس سے بڑی صلاحیت اور بڑی عمر کے اور بڑے تجربہ کے لوگ موجود ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس یہ کہیں گے کہ تار سے گرے تھے کھجور پہ اٹک گئے۔ آپ لوگ اگر شفیق صاحب کی مخالفت اس بنا پر کر رہے تھے کہ وہ سیاسی مولوی ہے، تو بھائی یہ بھی سیاسی مولوی ہے۔ ہاں، ان کی آئیڈیالوجی دوسرے پارٹی کے ساتھ ہے، ان کی آئیڈیالوجی کسی اور پارٹی کے ساتھ تھی۔ ہاں، یہ دیکھیے، یہ بات تو صحیح ہے کہ 20 سال سے امام طے کیوں نہیں کیا آپ نے، یہ بھی ایک سوال ہے، اور یہ آپ میڈیا والوں کو جا کر ان کے ٹرسٹی لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ 20 سال تک کیوں نہیں کسی کو یہاں منصب پر بٹھا سکے، اور آپ نے آج بٹھایا بھی تو جیسے تیسے بٹھا دیا، کوئی پروسیس فالو نہیں ہوا۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کوئی پروسیس فالو ہوا ہے، اور اگر ہوا ہوتا تو شاید یہ نتیجہ نہیں ہوتا۔ I don't know what process they have adopted، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک نو عمر آدمی کو لا کر ناخدا مسجد کا امام بنایا جانا یہ قطعی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات صحیح ہے کہ امپارشل ہونا چاہیے چیزیں، کوئی پارشلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو میڈیا آتی ہے، اور اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو میڈیا نہیں آتی ہے، تو یہ اوپن ہونا چاہیے، امپارشل ہونا چاہیے جو بھی پروسیس تھا۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جو شرائط ہے کسی امام کے لیے، وہ شرائط تو شریعت نے طے کیے ہیں، تو اس طے کی ہوئی گائیڈ لائنز کے حساب سے ان شرائط پر جو اترتا ہو کھرا اس کو امام بنایا جائے۔ اس کے ضروری ہے کہ، اور ظاہر ٹرسٹی کے پاس یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ شرائط پر کسی کو ناپیں گے۔ شرائط پر ناپنے کے لیے ایگزامینرز کی ضرورت ہے، ٹرسٹی کی حیثیت ایگزامینرز کی نہیں ہے، تو اس میں علماء کی ٹیم، ایک سلیکشن کمیٹی ہونا چاہیے۔ آپ اس کو سلیکشن کمیٹی کو وقتی بنائیے، بس ایک کام کے لیے بنائیے، پھر اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، وہ پرماننٹ نہیں رہے گا۔ لیکن جب سلیکشن کرنا ہے تو آپ کو سلیکشن کمیٹی ضرور بنانی پڑے گی، اور اس سلیکشن کمیٹی کے گائیڈنس میں رہ کر کے اور اس کے حساب سے فیصلے لینے چاہیے۔ کلکتہ کی تاریخی مسجد ناخدا مسجد کے پیش امام کا اپوائنٹمنٹ ہو چکا ہے کئی سالوں کے بعد، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں، یہ بات درست ہے کہ کئی سالوں کے بعد یہ اپوائنٹمنٹ ہوا، لیکن متولیان اور ٹرسٹی جو ناخدا مسجد کے ہیں، ان لوگوں نے کون سا طریقہ کار اختیار کیا معلوم نہیں، اور میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ناخدا مسجد کی حیثیت پورے صوبہ کے لیے مرکزی حیثیت ہے، تو ایسے مسجد کے امام کو علمی، روحانی اور بزرگ شخصیت ہونا چاہیے، جس کے پاس کچھ تجربات بھی ہوں اور جو جہادیدہ بھی ہو، تو ویسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ایک بہت کم عمر کے نوجوان کو امامت کے لیے طے کر دیا گیا ہے، اور ان کے فیس بک پوسٹ سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی ہلکی قسم کا آدمی ہے، اور چندرشیکھر کی پارٹی کو سپورٹ کرنا اور جو ہے ایم آئی ایم پارٹی کو سپورٹ کرنا اور اس کے بارے میں پوسٹ شیئر کرنا فیس بک پر پبلکلی، یہ اس طرح کے لوگوں کے لیے وہ جگہ نہیں ہے، وہ عہدہ نہیں ہے۔
اور جو لوگ بہت ہنگامہ کر رہے تھے مولانا شفیق قاسمی صاحب کے بارے میں کہ وہ سیاسی مولانا ہیں، تو یہ بھی تو سیاسی مولانا بھائی، یہ بھی تو کسی پارٹی کو ہی لے کر چل رہا ہے. تو ایسے آدمی کو اتنی بڑی مسجد کی امامت کے لیے طے کر دینا یہ ٹرسٹیز کی کھلی ہوئی غلطی ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو اس کے بارے میں ضرور نوٹس لینا چاہیے اور مسلمانوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عید اور بقرعید کی چاند کا اعلان کرتے ہیں، وہ ان کے اعلان کو لوگ قبول کرتے ہیں، پورے صوبہ میں اس کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تو ایسی جگہ پر کسی بھاری ویٹفل پرسنالٹی کا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ امام کو طے کرنے کے لیے شریعت نے کچھ گائیڈ لائنز دیے ہیں، وہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں. اس گائیڈ لائن کے حساب سے ایک سلیکشن کمیٹی بنایا جانا چاہیے. اس میں یہاں کے شہر کے بڑے علماء جو موجود ہیں اس شہر میں ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی جاتی، اور پھر ایک ایڈورٹیزمنٹ شائع ہونا چاہیے جہاں سے لوگ اپلیکیشن دیتے یا لوگ پروموٹ کرتے کسی کے بارے میں، کسی کو انٹروڈیوس کرتے، پھر ان کا سلیکشن کمیٹی جائزہ لیتی، اور جائزہ لینے کے بعد اگر وہ اس مقام پر بٹھائے جانے کے لائق سمجھ میں آتے تو ان کا فیصلہ ہوتا، ان کا سلیکشن ہوتا. یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا اور کسی ایک نوجوان بچے کو لا کر کے امام بنا دیا گیا. اور ایک اور بات جو سمجھ میں آنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کا ایک ایچ آر مینیجر ہوتا ہے. ایچ آر مینیجر کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے. اس کمپنی میں ڈی جی ایم ہوتا ہے، ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہوتا ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتا ہے، بہت سارے پوسٹ ہوتے ہیں. تو ایک ایچ آر مینیجر اگر ڈائریکٹر کو بحال کرے گا تو ڈائریکٹر کے پوزیشن کے لائق لوگوں کو لائے گا نا، یا اپنے برابر کے لوگوں کو لے کر آ جائے گا. اپوائنٹمنٹ کرنے کا کام بے شک کمپنی میں ایچ آر مینیجر کا ہی ہے، لیکن ایچ آر مینیجر بہت چھوٹا پوسٹ ہوتا ہے ڈائریکٹر کے پوسٹ سے. تو ایچ آر مینیجر کو ایسوسیٹ ڈائریکٹر کے اوپر کے لوگوں کو لانا پڑتا ہے ڈائریکٹر کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی کمپنی میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر تو بڑا تجربہ کار ہو، زیادہ بڑی عمر کا ہو اور زیادہ لیاقت اور صلاحیت کا آدمی ہو، اور اس کے اوپر ڈائریکٹر کسی نوجوان کو لا کے بٹھا دیا ہو جس کے پاس کوئی تجربہ بھی نہیں ہو، کچھ علم بھی نہیں ہو، کچھ عرفان بھی نہیں ہو. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کہیں بھی. اس لیے یہ کہ بھائی ٹرسٹی نے طے کر دیا تو ہم اس کو مان لیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی کمپنی پاگل کا بھی یہ نہیں، پاگلپن کا بھی یہ جو ہے ایک لیبل ہوتا ہے کہ ایک جو ہے کسی اونچے پوزیشن پر کسی چھوٹے بچے کو لا کر بٹھا دیا جائے، جبکہ اس کے نائب لوگ اس سے بڑی صلاحیت اور بڑی عمر کے اور بڑے تجربہ کے لوگ موجود ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مفتی بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، اور آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کوئی تجربہ نہیں. دیکھیے، تجربہ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں لفظ. تجربہ عمر کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ جو پوزیشن ہے نا وہاں پر ایک ذرا سا بھاری ویٹفل آدمی ہونا چاہیے جس کی کچھ عمر بھی ہو. انسان کی عقل عمر کے ساتھ پکتی ہے. یہ آدمی بھلے ہی پڑھ کر بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لیا ہوگا، لیکن آپ کو معلوم ہے ڈاکٹری کی پڑھائی میں جب آدمی 5 سال کی پڑھائی پوری کر لیتا ہے تو ڈگری اس کو اس وقت تک نہیں ملتی ہے جب تک وہ ہاسپٹل میں بڑے ڈاکٹروں کے انڈر میں رہ کر پریکٹس کر کے 1.5 سال وہ کامیابی نہیں حاصل کرتا ہے، اس وقت تک اس کو ڈگری نہیں دی جاتی ہے. تو جب ڈاکٹری کا یہ حال ہے تو یہاں تو دینی معاملہ ہے بھائی، یہاں تو اس سے بھی زیادہ تجربہ اس کو حاصل کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو صرف ڈگری کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو تجربہ بھی حاصل کرنا پڑے گا، جب جا کر کے وہ اس لائق بنیں گے. قاری شفیق صاحب کو کہیں نہ کہیں یہ نشانہ بنایا گیا کہ وہ پالیٹکس سے جڑے ہوئے ہیں اور مسجد میں وہ بیٹھ کر پالیٹکس کر رہے ہیں. ان کی ایک چھوی جو ہے پولیٹیکل لیڈر کی طرح بنائی گئی تھی، اور کہیں نہ کہیں جو پیش امام جو منتخب ہوئے ہیں ابھی ان کا بھی فیس بک پروفائل پر لوگ چرچا کر رہے ہیں. کئی پارٹیوں کی جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں اور تعریفوں کا پل باندھ رہے ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ بس یہی کہیں گے کہ تار سے گرے تھے کھجور پہ اٹک گئے. آپ لوگ اگر شفیق صاحب کی مخالفت اس بنا پر کر رہے تھے کہ وہ سیاسی مولوی ہے تو بھائی یہ بھی سیاسی مولوی ہے. ہاں ان کی آئیڈیالوجی دوسرے پارٹی کے ساتھ ہے، ان کی آئیڈیالوجی کسی اور پارٹی کے ساتھ تھی، تو یہ تو وہی بات ہو گئی. پھر اس بنیاد پر تو ان کی مخالفت بھی نہیں کی جا سکتی ہے. پھر تو یہی بہتر ہے اس سے جو کم سے کم 20 سالوں سے انتظامیہ کہاں تھی، اچانک انتظامیہ 20 سالوں کے بعد جاری ہے، اس پر کیا ہے؟ ہاں یہ دیکھیے، یہ بات تو صحیح ہے کہ 20 سال سے امام طے کیوں نہیں کیا آپ نے، یہ بھی ایک سوال ہے. اور یہ آپ میڈیا والوں کو جا کر ان کے ٹرسٹی لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ 20 سال تک کیوں نہیں کسی کو یہاں منصب پر بٹھا سکے. اور آپ نے آج بٹھایا بھی تو جیسے تیسے بٹھا دیا، کوئی پروسیس فالو نہیں ہوا. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کوئی پروسیس فالو ہوا ہے، اور اگر ہوا ہوتا تو شاید یہ نتیجہ نہیں ہوتا. تو یہ سوال تو ان کے لیے ہے اور ان سے ضرور پوچھا جانا چاہیے. ہمارا بھی سوال ہے. یہ انتظامیہ کس سے ڈر رہی ہے کہ کوئی ایک فاؤنڈیشن اس کے پاس گیا اور وہ ایک مومنٹم دیا، اس کے
प्रेशर के बावजूद ये फैसला आया है, कहीं ना कहीं ये भी लगता है। یہ ہو سکتا ہے, یہ تو مطلب میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی گیا اور کسی کے فاؤنڈیشن کے دباؤ میں ایسا ہوا ہے, یہ میں نہیں جانتا. آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ کیا ایک امام کو پولیٹکس سے جوڑنا چاہیے یا پھر نہیں جوڑنا چاہیے؟ دیکھیے, امامت کی جو جگہ ہے وہ بہت حساس اور سینسٹیو پلیس ہے. سیاست تو اسلام کی اپج ہے, لیکن بحیثیت امام ہونے کے جو آدمی کسی ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. آپ کسی بھی ایک پارٹی کی طرفداری نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی پارٹی کی طرفداری وہاں کھڑے ہو کر کرتے ہیں تو یہ غیر جانبدارانہ کام ہوگا. امام کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کی حمایت یا کسی پارٹی کی مخالفت. وہ اچھی باتیں بتا سکتا ہے, صحیح باتیں, صحیح گائیڈ لائن دینا امام کا کام ہے, روشنی دکھانا امام کا کام ہے, لیکن یہ کسی پارٹی کی حمایت کر دینا اور کسی پارٹی کی مخالفت کر دینا یہ قطعی امام کے لیے زیبا نہیں, کیونکہ وہ پوزیشن اس کے لیے نہیں ہے. وہ ایک پبلک پوزیشن ہے, وہ پبلک پلیس ہے, وہاں پر آپ اپنی ذاتی رائے کو نہیں تھوپ سکتے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے قاری شفیق صاحب کو لے کر کے کئی وواد ہوئے ہیں, مار پیٹ کا بھی معاملہ سامنے آیا, کچھ گالیوں کا بھی معاملہ سامنے آیا, یہ آروپ لگے. میں نے سنا نہیں, لیکن سوشل میڈیا پر لوگ اس پر چرچا کر رہے تھے. اور حال فی الحال ایک اور ویڈیو وائرل ہوا سوشل میڈیا پر کہ کسی حقہ پارلر کا قاری شفیق صاحب وہ افتتاح کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, تو جس کو لے کر کے بہت سارے معاملات پیش آئے ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے آپ کے؟ دیکھیے, قاری شفیق صاحب کے تعلق سے کیا باتیں ہوئی ہیں وہ میں بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں, اور میں اس کے بارے میں بہت زیادہ چھان بین بھی نہیں کرتا. میرا سیدھی سی میری بات یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی کو امام بنانا ہے, ناخدا مسجد کا امام بنانا ہے, تو اس آدمی کی اہلیت, صلاحیت اور اس کی عمر, یہ تمام چیزیں, اس کا وزن, یہ تمام چیزوں کا دھیان میں رکھنا ضروری ہے. اور ایک سلیکشن کمیٹی ہونا چاہیے, بننا چاہیے. یہ ٹرسٹی لوگ ہی طے کر دیں. 5-6 علماء کے اوپر جو اس شہر میں مشہور لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں, ان پر مشتمل ایک سلیکشن کمیٹی بنائی جانی چاہیے. اور پھر جن لوگوں کو, اگر ان کو ہی کسی کا نام پیش کرنا ہے تو ان کے سامنے ان کو پیش کریں, یہ حضرات مل کر کے طے کریں. یہ اس شرعی گائیڈ لائن کی روشنی میں طے کریں کہ یہ اس لائق ہے یا نہیں ہے. اور پھر اگر کسی کا نام طے ہو جاتا ہے تو بے شک ان کو امام بنایا جانا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے مولانا صاحب کا, پیش امام کا, وہ کسی پروسیس کے دوارا نہیں ہوا, وداؤٹ پروسیس. I don't know what process they have adopted, لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک نو عمر آدمی کو لا کر ناخدا مسجد کا امام بنایا جانا یہ قطعی قابل قبول نہیں ہوگا. اچھا, ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی اگر امام جو ناخدا مسجد کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں, پیش امام کے لیے, اگر آپ اپنا کوئی نام دینا چاہیں, کیونکہ آپ بھی ایک جنتا ہے, آپ کو بھی رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ ہے, آپ بھی کیا کہیں گے؟ بھائی, شہر میں پرانے بہت سارے بڑے علماء موجود ہیں. آپ لوگ میڈیا والے لوگ ہیں, آپ کی نظر زیادہ گہری ہوتی ہے, نگاہ زیادہ تیز ہوتی ہے, تو آپ بہتر اس پر رہنمائی کر سکتے ہیں. میں کسی کا نام پیش نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آدمی ایسا ہو جو کچھ پکی عمر کا ہو, صلاحیت بھی ہو, کچھ بزرگی بھی ہو, کچھ روحانیت بھی ہو. یہ ساری چیزیں دکھتی ہیں بھائی آدمی کو, آپ دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ اس آدمی, چہرے دیکھ کر اللہ کو یاد آ جائے تو کہہ دے کہ یہ اللہ والا آدمی, آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن ایک آدمی بہت ایکٹیولی سوشل میڈیا پر انگیج ہے, اس سے لوگوں کو روحانی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے. اور پھر یہ کہ چونکہ کچی عمر ہے نا, اس میں طرح طرح کے لوگ وہاں پہنچتے رہتے ہیں, بہت سارے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے لوگ وہاں اپروچ کرتے رہتے ہیں. تو پھر ایک پکی عمر کا آدمی بہت جچا تلا فیصلہ لے گا, اور ایک نوجوان بچے کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ کون سا فیصلہ لے لے, وہاں کس کے ساتھ کیا معاملہ طے کر دے, کہا نہیں جا سکتا. دیکھیے, مسلکی معاملات بھی بہت ہی سینسیٹیو چیز ہے, اس بات کا توازن برقرار رکھنا چاہیے. ٹرسٹیز کو اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ اس جگہ میں, اس پوزیشن میں توازن برقرار رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو امامت کے لیے لایا جائے جو بہت زیادہ متشدد نہیں, جس کے اندر تشدد نہیں, کسی ایک مسلک کے لیے وہ بہت زیادہ غلاظت نہیں بکتا ہو, یعنی اپنے سے مخالف والے مسلک کے لیے. تو بہت سے علماء الحمدللہ اس شہر میں, اس ملک میں ایسے ہیں جو بہت متوازن ہیں, وہ بالکل ہر ایک کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں. اور اس مسجد کا یہ مقام ہے, اس کی یہ حیثیت ہے کہ وہاں پہ بیلنس ہونا چاہیے, وہ کسی مسلک کی مسجد نہیں بن جائے. بالکل اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. وہ مسلکی
مسجد نہیں ہونی چاہیے. اس شہر میں بہت سی مسلکی مسجد ہیں, بہت سی دیوبندی, اہل حدیث, وہابی اور بریلی سب کی مسجدیں ہیں, لیکن ناخدا مسجد کی حیثیت, مسلکی مسجد کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. بیلنس لوگوں کو وہاں ہونا چاہیے اور بیلنس باتیں وہاں سے ہونی چاہیے. اس سے پہلے جو قاری شفیق صاحب کو لے کر کے جو معاملہ ہوا تھا, اس پر ایک پریس کانفرنس ہوئی, میڈیاز نے کور کیا, لوگ سامنے آئے, لیکن جب پیش امام کو اپوائنٹ کیا گیا تو کیا میڈیا کو بلانا نہیں چاہیے تھا اس پروسیس کے دوران یا اس میٹنگ کے دوران کہ میڈیا کے سامنے یہ بات؟ یہ سوال آپ سوال آن ریکارڈ پوچھیں تو جواب میں آن ریکارڈ دوں گا. ہاں اچھا ٹھیک ہے. ہاں یہی سوال تھے, تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں یہ بات صحیح ہے کہ امپارشل ہونا چاہیے چیزیں, مطلب کوئی پارشلٹی نہیں ہونی چاہیے. آپ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو میڈیا آتی ہے, اور اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو میڈیا نہیں آتی ہے. تو یہ اوپن ہونا چاہیے, امپارشل ہونا چاہیے جو بھی پروسیس تھا. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جو شرائط ہیں کسی امام کے لیے, وہ شرائط تو شریعت نے طے کی ہیں, تو اس طے کی ہوئی گائیڈ لائنس کے حساب سے ان شرائط پر جو اترتا ہو کھرا اس کو امام بنایا جائے. اس کی ضروری ہے کہ, اور ظاہر ٹرسٹی کے پاس یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ شرائط پر کسی کو ناپیں گے. شرائط پر ناپنے کے لیے ایگزامینرز کی ضرورت ہے, ٹرسٹی کی حیثیت ایگزامینرز کی نہیں ہے. تو اس میں علماء کی ٹیم, ایک سلیکشن کمیٹی ہونا چاہیے. آپ اس کو سلیکشن کمیٹی کو وقتی بنائیے, بس ایک کام کے لیے بنائیے, پھر اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی, وہ پرماننٹ نہیں رہے گا. لیکن جب سلیکشن کرنا ہے تو آپ کو سلیکشن کمیٹی ضرور بنانی پڑے گی, اور اس سلیکشن کمیٹی کے گائیڈنس میں رہ کر کے اور اس کے حساب سے فیصلے لینے چاہیے. آپ یہ ٹرسٹی کے لیے ضروری ہے, کرنا پڑے گا اس کو.